اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس حقیقہ پاکستان، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، 31 مئی 2026۔ اہم ترین جو ہے یہ میسیج ہے، تمام پاکستان بھر کے ملازمین، آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس میسیج کو شیئر کریں۔ وفاق کا بجٹ 5 تاریخ کو جو ہے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے، اور یہ ریکارڈ رہا ہے کہ جو بھی مراد کا اعلان وفاق کرتی ہے، صوبے اس کو فالو کرتے ہیں، نہیں کرتے تو پروٹیسٹ کر کے وہی ڈیمانڈز جو ہے کیے جاتی ہیں۔ خاص طور پہ یونیورسل الاؤنسز، جس میں ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس سے آج سے 7، 8، 10 سال پہلے اگر وفاق میں بڑھے تھے تو صوبوں کے اندر بھی وہی بڑھے ہوئے ہیں۔ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز 2022 کے اندر ایک ریٹن ایگریمنٹ کے تحت جب ہم نے ضم کروائے تو صوبوں کے اندر بھی وہ بڑھائے گئے، اور دیگر تمام مراد۔ گزشتہ سال نو ڈاؤٹ کہ صوبائی حکومتوں نے جو ہے وہ اس کے اندر ڈنڈی ماری، کچھ لوپ ہولز ہماری قیادت کی سائٹ سے بھی تھے، لیڈرشپ کی طرف سے بھی تھے۔ آنے والے بجٹ کے حوالے سے فرض ہے کہ ساتھی آپ کو عملی طور پہ جو ہے باہر نکلنا پڑے گا۔ جو ساتھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریلیف گھر بیٹھے بٹھائے ملے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس حوالے سے وہ یونینز، ایسوسیشنز بھی جو ہے ایکٹیو ہو چکی ہیں، جو سالانہ عرس جو ہے وہ منانے کے لیے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں۔ بجٹ کے بجٹ ہر سال وہ نمودار ہوتے ہیں بجٹ کے بعد، اور اس کے بعد غائب۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ، یا ساتھی خوش قسمتی کہیں، کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ وفاق کے بعد صوبوں کو بھی جب جہاں ضرورت پیش آئی ہے، کم از کم رحمان باجوہ کے اوپر تو یہ پابندی ہے کہ اس نے وہاں پہ جانا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ ساتھی بھرپور تیاری رکھیں۔ ایک کنفیوژن جو ہے وہ چل رہی ہے 4 اور 5 تاریخ کے حوالے سے، تو اس میں واضح کرتے چلیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو وفاقی ملازمین ہیں، راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو وفاقی ملازمین ہیں، انکلوڈنگ وفاقی سیکریٹریٹ، سی ڈی اے، نیشنل سیونگز، ایجوکیشن کے ساتھی، ہمارے اے جی پی آر کے ساتھی، اٹیچ ڈپارٹمنٹس کے ساتھی جتنے بھی ہیں، ہمارے ڈسکوس کے ساتھی ہیں، پوسٹ آفس کے ساتھی ہیں، سپورٹس کمپلیکس کے ساتھی ہیں، ہمارے ریلوے کے ساتھی ہیں، اوپن لائن کے، کیریج فیکٹری کے، یہ الائنس میں جتنے بھی لوگ ساتھی ہیں، آپ سب نے جو ہے 4 تاریخ کو بجٹ سے ایک دن پہلے جو ہے یہاں پہ آنا ہے۔ پورے پاکستان کے ملازمین کے لیے پھر میرا پیغام ہے کہ جو عرس کے اوپر ہمارے ساتھی آتے ہیں، موسٹ ویلکم۔ پنجاب کے حوالے سے بھی غالباً مجھے پتہ لگا ہے کہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے ڈیسائیڈ کیا، غالباً 2 تاریخ یا اس کی میٹنگ ہے۔ موسٹ ویلکم، بالکل آئیں، اکٹھے ہوں گے۔ ہمیشہ سے جو بات کرتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو 28 اپریل کو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے گورنمنٹ کو سبمٹ کیا گیا تھا، اس کے اوپر ہی ورکنگ ہو رہی ہے۔ جو پرپوزلز ہیں، ہر ایک چیز کا فائنینشیل امپیکٹ جو ہے وہ نکالا گیا ہے سبمیشن کے لیے۔ گورنمنٹ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ آپ نے اور ہم نے اپنی تعداد کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ کروانا ہے۔ کچھ ساتھی اتحاد کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد آ کے اتحاد کریں گے ہمارے کلرک ایسوسیشن کے ساتھی، بہت اچھی بات ہے، بالکل یہ اتفاق اتحاد ہونا چاہیے، میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ بٹ 4 دن رہ گئے ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ سبمٹ کروائیں، جو بھی ساتھی ہیں، جو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، کیونکہ مطالبات تو چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر ہی جو ہے وہ سبمٹ ہوتے ہیں۔ تو صوبوں کے حوالے سے بھی بڑا واضح ہے، پنجاب میں جس دن بجٹ ہوگا کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے، ہمیں پہنچنا ہے۔ رحمان باجوہ آپ کو پنجاب کے بجٹ کے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ادھر موجود ہوں گے۔ کے پی کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی تھے، ابھی بھی موجود ہوں گے۔ معذرت کے ساتھ گلگت بلتستان کے، ہمارے بلوچستان، سندھ، ایک تو
آفیشلی الائنس کا حصہ نہیں ہے، وہ ہم سے دور ہیں، بٹ جو بھی مراد ملتی ہیں وہ وہاں پہ ساتھی ایفرٹ کر رہے ہیں. قدوس کاکڑ صاحب ہوں بلوچستان کے اندر اپریشیٹ کرتے ہیں، سندھ کے اندر جو ساتھی ایفرٹس کر رہے ہیں، بالکل ہماری حمایت ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہے. پاکستان بھر کے ملازمین شیئر کریں اس کو. گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے ساتھی تو الائنس کا حصہ ہیں، بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالی شرکت بھی کریں گے. اس وقت بھی میں آپ کو اکیلا نظر آ رہا ہوں تو اکیلے بالکل نہیں ہیں. راجہ طاہر صاحب ادھر موجود ہیں، مرکزی صدر ہیں اگیگا پاکستان کے. طاہر منسٹری آف پلاننگ، گلزار صاحب، عاشق خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، سید احمد فائنینس سے، ذوالفقار بھائی. پینشنرز کی نمائندگی سید محمد معراج صاحب ممبر کور کمیٹی تھے، ریٹائر ہوئے. پینشنرز کی نمائندگی ان کے حوالے کی ہے ہمارے غفار صاحب، عبد الرزاق صاحب فائنینس جسٹ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، فائنینس سیکشن آفیسر. ذکین ستی صاحب منسٹری آف لا جسٹس، ہمارے منسٹری آف ریلوے سے شیراز. صدر صاحب ہمارے سی ڈی اے سے، نام بھی تو بتائیں نا. عرفان سی ڈی اے. چودھری شفقت رسول صاحب، شہزاد، حافظ نثار صاحب. یہ تمام دھرنے کے اندر جو چیزیں ہیں، یہ لائٹنگ شائٹنگ، یہ سارے عید ملن پارٹی کا ساتھیوں نے بندوبست کیا ہوا تھا. باربیکیو اور یہ ساری چیزوں سے فارغ ہوئے. پیچھے موجود ہے ہمارے عامر خان صاحب، سی ڈی اے کارگر یونین کے صدر. طاہر تو ہو چکا جنرل سیکرٹری. اظہر اوان صاحب فیڈرل ایجوکیشن سے. فیڈرل کے ٹیچرز کو اظہر صاحب آپ میسیج دیں کہ اگر ہمارے صوبوں کے ٹیچرز بڑی تعداد میں نکل سکتے ہیں تو یہ ساتھی کیوں نہیں ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے. بہت شکریہ باجوہ صاحب. ٹیکس ریبیٹ کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہمارے معاہدے میں شامل ہے، گورنمنٹ نے اس پہ ایگری کیا ہوا ہے، 3 منسٹر کے سگنیچرز ہیں. لیکن اب اس کو عمل درآمد کروانے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے. اس دفعہ ہر صورت میں جو ڈیٹ وقت دیا جائے گا اس میں آپ نے پہنچنا ہے انشاءاللہ. چچا صادق، سیکریٹریٹ دا پاوا، صادق بابا، شہزاد. میں پھر واضح کرتا چلوں کہ لیڈرشپ سے ساتھی کہتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر جو ہے یہ معاملات ہو جائے. گورنمنٹ سے ریٹرن ایگریمنٹ کے اوپر کچھ چیزیں ہم نے کمٹ کروا چکے ہیں. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی بقایا، ٹیکس ریبیٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی. آلدو کہ اگر کشمیر کے اندر بھی جو اتنی بڑی جدوجہد تھی تو کچھ چیزیں اس کی ہوئی تھی، کچھ ابھی بھی رہتی ہیں. تو بینگ لیڈرشپ آپ کے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں اپنی میکسیمم کیپیسٹی کی طرح. بٹ آپ لوگوں نے وفاقی ملازمین کے لیے، اب میں خاص طور پہ مخاطب ہوں، اس کو یہاں سے کٹ کر کے وفاقی ملازمین کو یہ پیغام شیئر کرنا ہے ساتھیوں نے کہ دفاتر میں بیٹھ کے، او جی باجوہ صاحب آپ ہیں نا، ہماری کیا ضرورت ہے، انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہو جائے گا. جی جو بھی ہوگا نہیں، نکلیں گے تو پھر یہ معاملات حل ہوں گے. اور خدا را یہ تمغہ، یہ توق میرے گلے سے بھی وفاقی ملازمین اتاریں کہ جی صوبوں کو رحمان باجوہ نے استعمال کر لیا، وفاق تو نکلتا نہیں ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ وفاق نکلتا ہے، نہ ہی بدقسمتی سے ہمارے صوبے اس طرح سے نکلتے ہیں کہ یہاں پہ اگر 19 فروری کے دھرنے کی بات کروں تو رات کے ٹائم وہاں پہ صرف 34 جو ہے وہ قائدین موجود تھے، یا 38 جس میں خالد جاوید سنگھیڑا صاحب بھی اور دیگر قائدین موجود تھے. لاہور کی بات کی جائے تو 100، 125، 150 قائدین جو ہے، جبکہ دن کے اندر ان کی تعداد 10,000 اگر 11 بجے ہے، وہ 2 بجے جو تعداد ہے اس کی چلتے ہیں. 2 بجے وہ تعداد جو ہے 8,000 پہ پہنچتی ہے، 4 بجے وہ 4,000 پہ، اور شام کے 6 بجے 1,000 پہ، اور رات کے 8 بجے دیکھا جائے تو کچھ نہیں. یہ اسپیشل برانچ ادارے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. رحمان باجوہ اگر وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے صبح سے شام تک 24 گھنٹے 10 دن تک مسلسل بیٹھ سکتا ہے تو ہر وہ ملازم بھی بیٹھ سکتا ہے. اگر آپ نے پینشن کو بچانا ہے، تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروانا ہے، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس کے اندر اضافہ چاہیے. چارٹر آف ڈیمانڈ آلریڈی شیئر کر چکا ہوں. اس میں ریگولرائزیشن ہے ملازمین کی، پینشن ریفارمز جو ہیں ان کی واپسی ہے، انکلوڈنگ لیو انکیشمنٹ. تنخواہوں پینشن کے اندر جو ہے 100% اضافہ. منیمم پینشن جو ہے اس کو جو ہے 50,000 کرنا. مزدور کی کم از کم اجرت جو ہے 50,000. اداروں کی
خاص طور پہ جو ہماری ڈسکوز ہے ان کی بات کی جائے، یا پھر ہمارے یہ جو اسکول ہیں ان کو جو ہے آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے یا کچھ، اس کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے کچھ ایسے ادارے صوبے تو یہ بولتے ہیں، ان کا تو حق ہے وہ بولیں کہ وفاق کو مل گیا، ہمیں نہیں چیز ملی، آلدو کے وفاق میں رحمان باجوہ کی ذات کو نہیں ملی، تمام وفاقی ملازمین جو محروم تھے وہ اس کے بینیفیشری ہیں۔ ہاں تکلیف اگر ہوگی تو جو ڈبل تنخواہیں لے رہے ہیں وفاق کے اندر ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، یا بالکل جو ساتھی احتجاج کے اندر آئے تھے ان کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہوگی۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے پی پچھلے 7 سالوں کے اندر 2014 سے میں پھر بتاتا چلوں، 14 سے لے کے 20 تک 7 سالوں میں 60% اضافہ، یہی وہ یونینز ایسوسی ایشن تھی۔ اور اس سے اگلے 5 سالوں کے اندر جو سب سے کم بھی ہوا ہے پنجاب میں، ہم نے 5 سالوں میں 130% اضافہ جو ہے 135% کروا دی ہے، وفاق 165 پہ ہے۔ وفاق نے ہمت کرنی ہے اس دفعہ، شرمندہ نہیں کرنا ہے، اور بھرپور طریقے سے ہمارے جو صوبائی ملازمین آئیں گے ان کا استقبال بھی کریں گے، ان کا ساتھ بھی دیں گے۔ اور ان لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے جو وفاق کے کچھ ادارے ہیں کہ ہم نے 20 تاریخ کا احتجاج کی کال دی تھی تو آپ لوگوں نے نجکاری اور اس کے حوالے سے 19 تاریخ کی کال دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور ابھی بجٹ ہے تو پھر ادارے بچانے اور یہ پریس کلبوں اور وہاں پہ آ کے ادارے نہیں بچنے۔ میں خاص طور پہ وابڈا کی بات کر رہا ہوں، جو ہائیڈرو کے ہمارے ساتھیوں نے کال دی ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، بجٹ کے دن جو لوگوں کی انرجیز آپ ضائع کروا رہے ہیں نجکاری کے اوپر یا اس کے، آئیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، جس طرح عاشق خان صاحب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، جاوید ڈار صاحب یا دیگر ساتھی چل رہے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہمارے سامنے ہے، منسٹری بھی جہاں سے فیصلے ہونے ہیں۔ یہ پریس کلبوں کے آگے یہ ہیڈ کوارٹر سے یہ یہاں سے معاملات واپس نہیں ہونے، اور اس کے لیے عملی طور کے اوپر سخت لائے عمل جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے۔ مگر 3 تاریخ نہیں 5 تاریخ کو آئیں، تمام ساتھیوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کی، ہماری، وفاق کی بھی اور تمام صوبائی ملازمین کی یہ مشترکہ لڑائی ہے، اور یہ چشمہ جو اس پہاڑ سے نکلے گا، اگر یہ پانی صاف ہوا تو صوبوں تک انشاءاللہ تعالی صاف جائے گا۔ بصورت دیگر بچے کو پتہ ہے کہ وفاق سے زیادہ تو کچھ نہیں ملنا، کم کے حوالے سے ہمیں جدوجہد کرنی ہے۔ لاہور بھی اور پشاور بھی ملاقات ہوگی، اور اگر گیپ ہوا تو بجٹ کے موقع کے اوپر کچھ اچھا وفاق سے ہم لے لیں، تو پھر ہماری امید ہے کہ KPK کی گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دی ہے کہ جو وفاق کے اندر اضافہ ہوگا وہی ادھر کریں گے، پنجاب کے حوالے سے بھی، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت شکریہ۔